صبح کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہے، جو لوگ صبح کے ٹائم کو اچھی طریقے سے یوز کر لیتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے ہیں۔ ہر کامیاب بندے کے پیچھے اگر آپ لوگ اس کی ہسٹری پڑھیں تو وہاں سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے صبح کے ٹائم سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کرم سے میں بھی اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میری طبیعت بہت خراب رہی ہے لیکن آج میں کافی بہتر ہوں۔ گلا میرا مکمل ٹھیک نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ میں کافی ٹھیک ہوں۔ اور یہ صبح کا ٹائم ہے، میں نماز پڑھ کے سو گئی تھی اور ابھی اٹھ کے جب باہر آئی ہوں تو ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور یہ بہت ارلی مارننگ ہے۔ تقریباً میرے خیال میں 5:30 پونے 6 بجے کا ٹائم ہے۔ ٹائم تو میں نے نہیں دیکھا تھا لیکن یہ ہے کہ میں باہر آئی ہوں، باہر تھوڑی سی گھومی ہوں، پھر میں کچن میں آئی ہوں۔ ناشتے کے لیے آٹا گوندنا تھا، رات کا آٹا نہیں گوند کے سوئی تھی کیونکہ رات کو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اور ویسے بھی جو صبح کے ٹائم آٹا گوندو اور اس کے پھر پراٹھے بناؤ تازے آٹے کے پراٹھے بہت نرم اور مزے کے بنتے ہیں۔ اور میں تو اکثر جب میں نے کہیں پراٹھے بھیجنے ہوں یا کوئی مہمان آئے ہوں تو پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں صبح صبح اٹھ کے آٹا جو ہے نا گوندھ لوں تاکہ اس کے پراٹھے اچھے بنے۔ اور آٹے میں تھوڑا سا آئل ڈال لیں تو آٹے کی جو روٹی ہوتی ہے وہ بہت نرم بنتی ہے۔ ویسے بھی جب آپ آٹا گوندا کریں تو اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا کریں، اس سے بھی جو روٹی ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے۔ میں آٹے کو تھوڑی دیر جو ہے نا بھگو کے رکھ دیتی ہوں اور پھر بعد میں جو ہے نا اس کو دوبارہ سے جو ہے نا گوندھ کے اور پھر اس میں ڈبے میں رکھتی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کروں گی وہ میں صبح کا ہی ٹاپک ڈسکس کروں گی کہ جو لوگ صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں اور اپنے کام صبح صبح کر لیتے ہیں، ان کی جو صبح ہوتی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور پھر ان کی جو شام اور رات آتی ہے وہ بھی بہت خوبصورت آتی ہے، کیونکہ صبح کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، کیونکہ جو ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں صبح صبح اٹھنا چاہیے۔ تو جو لوگ صبح صبح اٹھ کے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھاتے ہیں۔ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ اپنے بزنس کا آغاز صبح صبح ہی کیا کریں، کیونکہ صبح کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالی ہے اور جو کام ہم لوگ صبح صبح کرتے ہیں اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آٹا گوندا ہے اور میں کہاں جا رہی ہوں، آج میں آپ لوگوں کو چشمے پہ لے کے جا رہی ہوں۔ اور میرے جو نئے ویور ہیں ان کو نہیں پتہ ہے کہ میں چشمے پہ پانی بھرنے بھی جاتی ہوتی ہوں۔ پرانے جو میرے بہت پرانے ویور ہیں ان کو تو پتہ ہے، میں نے خیر اپنی ولاگنگ کا سٹارٹ بھی گاؤں سے ہی کیا تھا اور چشمے سے ہی کیا تھا۔ میں نے میری پہلی ویڈیو گاؤں کی ہے اور اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ میری چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو وہ والی ویڈیو مل جائے گی۔ گلا میرا خراب ہے، میں بولنا کچھ اور چاہتی ہوں اور میرے منہ سے کچھ اور ہی نکلتا ہے کیونکہ میرا گلا مکمل ٹھیک نہیں ہوا ہے اور وائس اوور کے لیے ہمیں تھوڑا سا زور سے بولنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گاؤں میں جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اتنا خوبصورت کہ بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اتنی گرینری ہے، ادھر ادھر دیکھو تو جو دل ہوتا ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بہت صاف ستھرا ماحول ہے، صاف ستھری آب و ہوا، صاف ستھرا پانی، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ بہت صاف ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ یہاں رہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ جو روزگار ہوتا ہے وہ ہمارے شہروں میں ہوتا ہے۔ گاؤں میں ہم چھٹیاں گزارنے آ سکتے ہیں اور مستقل یہاں ہم نہیں رہ سکتے۔ ہاں مستقل وہ لوگ رہ سکتے ہیں جن کے یہاں پہ کوئی بزنس ہے یا جن کے شاپس وغیرہ ہیں، جن کا کاروبار یہاں پہ سیٹ ہو گیا، وہ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں۔ ہم جیسے جو جاب والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہم گاؤں میں ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم لوگوں نے شہروں میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ اور یہاں اب میں چشمے پہ پہنچ گئی ہوں اور یہ وہ خوبصورت سا چشمہ ہے جہاں سے ہم لوگ پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں اور یہاں کا پانی بہت اچھا ہے، بہت ہلکا پھلکا پانی ہے اور بڑا مزے کا پانی ہے، بہت ٹھنڈا ہے۔ سردیوں میں یہ پانی گرم ہوتا ہے، مطلب نارمل پانی آ رہا ہوتا ہے، ٹیمپریچر اس کا بہت نارمل ہوتا ہے اور بندہ آسانی سے پی سکتا ہے۔ اور گرمیوں میں یہ پانی جو ہوتا ہے یہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ فریج کے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور یہاں کا بہت خوبصورت ویو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، بہت خوبصورت ویو ہے یہاں کا۔ اگر یہاں بندہ صبح صبح پانی بھرنے آئے تو دل خوش ہو جاتا ہے اور بندہ ایک دم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم جیسے شہر کے جو لوگ ہیں ہم لوگوں کو تو گاؤں کی جو صبح ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے تو خاص طور پہ گاؤں کی صبح بہت اچھی لگتی ہے اور میں یہاں پہ بہت آسانی سے ایڈجسٹ کر گئی تھی، کیونکہ ویسے تو کہتے ہیں کہ شہر کی لڑکی جو گاؤں میں ہوتا ہے بہت مشکل سے ایڈجسٹ کرتی ہے اور گاؤں کی لڑکی جو ہوتی ہے وہ شہر کے ماحول کو جلدی ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ شہر کی لڑکی جو ہوتی ہے وہ گاؤں کے ماحول کو اس وجہ سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے کہ گاؤں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے شہر کے ماحول کے نسبت، کیونکہ یہاں کے جو
ریلیٹیو ہوتے ہیں، گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں، وہ ایک ایک بات نوٹ کرتے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھتے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کے لیے اور کوئی بھی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ ان کی یہی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا دوسروں میں بہت زیادہ مطلب رکھتے ہیں۔ یہ چیز میں نے یہاں پہ نوٹ کی، صرف یہاں پہ یہ نوٹ نہیں کی ہے، میں نے اپنے گاؤں میں بھی یہی نوٹ کی ہے، جو میرا اپنا ذاتی گاؤں ہے وہاں بھی یہی چیز میں نے بہت زیادہ نوٹ کی ہے، اور ادھر بھی پھر میں نے آ کے یہ چیز نوٹ کی ہے، تو مجھے یہ چیزیں چینج نہیں لگیں، کیونکہ میں گاؤں کے ماحول سے جو تھی وہ واقف تھی اپنے گاؤں کے ماحول کی وجہ سے، تو یہاں پہ مجھے اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور دوسرا یہ کہ میری تھوڑی سی عادت ہے کہ میں باتوں کو تھوڑا اگنور کر جاتی ہوں، اور جو لوگ باتوں کو اگنور کرتے ہیں ان کے لیے گاؤں کا ماحول میں ایڈجسٹ ہونا بہت آسان ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ گاؤں کی لڑکی شہر میں کیوں جلدی ایڈجسٹ کر جاتی ہے، کیونکہ شہر کی زندگی بہت آسان زندگی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ ایک دوسرے میں بالکل مطلب نہیں رکھتے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کسی میں، اس لیے وہاں پہ بندہ جا کے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے نہ ہی کسی کا اتنا آنا جانا ہوتا ہے، صرف رشتہ داروں کے علاوہ جو محلے وائز ہوتے ہیں وہاں پہ آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں محلے میں اتنا رکھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جو غیر لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ زیادہ بنا کے رکھو تو پھر وہ گھروں میں مطلب رکھتے ہیں، اور جب لوگ گھروں میں مطلب رکھنا شروع ہو جائے تو پھر گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو گاؤں کی لڑکی ہوتی ہے وہ شہر میں بہت آسانی سے ایڈجسٹ کر جاتی ہے، لیکن جو شہر کی لڑکی ہوتی ہے اس کو گاؤں میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسے جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ گاؤں کے ماحول کو بالکل بھی چینج نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، اور اپنے آپ کو چینج کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، بندہ آسانی سے اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے، اور عورت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت ڈالی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماحول میں چینج کر لیتی ہے، اسی لیے عورت ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ اگر یہ جو خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے مرد میں ڈالی ہوتی تو پھر مرد ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، لیکن نہیں، عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے سسرال جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عورت میں ڈالی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو چینج کر سکتی ہے، ماحول کو چینج کر سکتی ہے، کیونکہ ہر گھر کا اور ہر شہر کا، ہر گاؤں کا، ہر جگہ کا ماحول جو ہوتا ہے وہ دوسرے ماحول سے چینج ہوتا ہے۔ پانی میں بھر لائی ہوں، اور آتے ساتھ میں نے ایک گلاس پانی زید کو دیا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھا اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور بہت ہلکا پھلکا پانی ہوتا ہے چشمے کا۔ ہم جب بھی یہاں آتے ہیں تو چشمے کا پانی استعمال کرتے ہیں، ویسے یہاں پہ جو سرکاری پانی آتا ہے، جو لائن والا پانی آتا ہے وہ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ بھی چشمے ہی والا ہوتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ زیادہ تر یہ چشمے والا پانی ہی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں ناشتہ بنانے لگی ہوں، ناشتے میں چائے ہوگی، پراٹھے ہوں گے، اور ساتھ جو ہے نا رات کا سالن ہوگا، اور زید کو جو ہے نا یہاں آ کے پراٹھے بہت پسند ہوتے ہیں، اور اکثر وہ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ پراٹھے ہی بناؤ، حالانکہ ان کے لیے پراٹھے زیادہ اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں چلیں اب گاؤں آئے ہوئے ہیں اور یہاں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو پورا یہ انجوائے کریں۔ ویسے بھی گاؤں میں جو ہوتا ہے وہ اتنی فالتو چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں کھانے پینے کی، یہ کھانا ہوتا ہے دن کا کھانا، رات کا کھانا، صبح کا ناشتہ۔ شہروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ باہر ہر چیز ملتی ہے، اگر کوئی چیز دل کر رہا ہے کھانے کو تو بندہ لے آتا ہے اور کھا لیتا ہے، لیکن گاؤں میں یہ سسٹم نہیں ہوتا ہے، گاؤں میں ہر چیز اپنے گھر میں رکھنی پڑتی ہے، اور گاؤں میں فریج لازمی ہونا چاہیے۔ میرے پاس فریج نہیں ہے تو اس کا مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ فریج کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں چیزیں بندہ سٹور کر لیتا ہے، کیونکہ گاؤں سے ہر چیز نہیں ملتی ہے، اگر ملتی بھی ہے تو بہت فاصلے پہ ملتی ہے۔ کوشش بندے کی یہی ہونی چاہیے کہ ہر چیز گھر میں ہی پڑی ہو، کیونکہ پہاڑوں میں جو ہے نا اگر دکان پہ بھی جاؤ نا تو اس پہ بھی گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے آنے جانے میں، کیونکہ اتنی نزدیک دکانیں نہیں ہیں، تھوڑی سے فاصلے پہ ہیں، ویسے مل سب کچھ جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ یہاں ہر چیز نہیں ملتی تھی، لیکن اب ہر چیز ملتی ہے۔ ایک دودھ نہیں ملتا ہے، دودھ ان لوگوں کو تو ملتا ہے جو یہاں پہ مستقل رہتے ہیں، ان لوگوں نے تو یہ ہوتا ہے کہ دودھ وغیرہ جو ہے نا وہ بات کی ہوتی ہے اور ان کا ڈیلی دودھ آتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ یہاں پہ آ جائیں تو ہمیں کھلا دودھ یہاں پہ نہیں ملتا ہے، ایک دودھ نہیں ملتا، باقی ہر چیز ملتی ہے، دہی بھی یہاں پہ ملتی ہے، چکن بھی آپ کو چاہیے وہ مل جاتا ہے، سبزی بھی ملتی ہے، تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوتی ہے مل جاتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اب نہ ہو، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے ہمارا پاکستان ترقی کرتا جا رہا ہے، اور شہروں اور گاؤں میں اتنا فرق نہیں رہ گیا، ہر چیز گاؤں میں بھی مل جاتی ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ پرائس کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن چیز ہر چیز مل جاتی ہے۔ پراٹھے میرے گرم گرم تیار ہو گئے، اب ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں، اور ناشتے کے بعد میں جو ہے نا صبح صبح ہی شروع ہو جاؤں گی اور اپنے سارے کام آج صبح صبح ہی کروں گی۔ اور آج میں آپ
لوگوں کے ساتھ اپنی گاؤں میں فل مارننگ روٹین شیئر کروں گی، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کتنے بجے جو ہے نا صبح کے سارے کاموں سے فارغ ہو جاتی ہوں اور ٹائم کیا ہوتا ہے۔ میں اینڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے کس ٹائم جو ہے نا سارے کام کر لیے اور میں بالکل فری ہو گئی تھی۔ میں جب بھی گاؤں آتی ہوں تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ گاؤں کے جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ بندہ کہتا ہے رکا ہوا ہے، حالانکہ شہر میں جو ہوتا ہے اتنی جلدی ٹائم گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہی سارے کام ہوتے ہیں، وہی کھانا پکانا ہوتا ہے، لیکن جو ٹائم ہوتا ہے وہ اتنی جلدی گزرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم لوگ گاؤں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹائم رکا ہوا ہے۔ شہروں میں جو ٹائم ہے اس کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہوئی ہوئی ہے، اور جو گاؤں کی جو ٹائمنگ کی رفتار ہے وہ کم ہوئی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جب بندہ سارے کام کر کے فارغ ہوتا ہے اس کے بعد پھر بندے کے پاس کوئی کام کرنے کو مطلب ہوتا ہی نہیں کہ بندہ کون سا کام کرے۔ اس لیے گاؤں کے جو لوگ ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ سٹچنگ کا کام، امبرائڈری کا کام، یہ بہت آسانی سے اس کا بزنس کر سکتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو جو ہے نا کر سکتے ہیں ایڈجسٹ کر کے۔ لیکن یہ ہے کہ جو مستقل یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر لیڈیز ہیں انہوں نے بکریاں بھی بہت رکھی ہوئی ہیں، جو وہ لوگ صبح صبح بکریوں کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تو کبھی کبھار آتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ ٹائم ہے، اور جو یہاں پہ مستقل رہتے ہوں ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں کا جو ٹائم ہے وہ کیسا ہے، ان کے حساب سے کیسے ٹائم چل رہا ہے۔ ابھی ہم نے ناشتہ کی ہے اور چائے میں اکثر یہاں باہر ہی اسی جگہ پہ کھڑی ہو کے انجوائے کرتی ہوں، مجھے یہ والی جگہ بہت اچھی لگتی ہے، اور اکثر میں اور زئی یہاں پہ کھڑے ہو کے پہاڑوں کا نظارہ کرتے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آ گئی ہوں کچن میں، اور کچن میں جو ہے نا ابھی میں پورا کچن سمیٹوں گی، اور آج میں تھوڑی سی ڈیپلی صفائی کروں گی کیونکہ ہماری جو کچن میں اور یہ جو پورا برانڈا ہے اس میں سیلنگ ہوئی تھی اور کل ہی وہ سیلنگ ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد میں نے صفائیاں نہیں کی۔ آج میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا ڈیپ کلیننگ کروں گی۔ آج میں نے کمروں کی اتنی صفائی نہیں کی، وہاں پہ میں نے ویسی بیڈ شیٹیں مطلب کر دی ہیں ٹھیک کر کے، اور صرف سمپل جھاڑو لگایا ہے، اس کی میں جو ہے نا ڈیپ کلیننگ کل کروں گی دونوں کمروں کی۔ لیکن یہ جو باہر کا ایریا ہے یہاں پہ ہمارے گھر میں جو بندہ بھی آتا ہے اسی جگہ پہ بیٹھتا ہے، تو پھر میں نے کہا اس کی جو کلیننگ ہے وہ میں پہلے ہی کر لوں اور صبح صبح ہی کر لوں، تاکہ اگر کوئی بندہ آئے تو میرا گھر جو ہے نا وہ نیٹ اینڈ کلین ہو۔ زید کو میں نے اندر بھیج دیا ہے تاکہ کیونکہ مجھے پورا برانڈا چاہیے تھا اس کی صفائی کے لیے، تو اس لیے ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ اندر چلے جائیں تاکہ میں ایزی ہو کے صفائی کروں۔ مجھے اکثر بہنوں کے جو ہے نا کمنٹ آتے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے بچے چھوٹے ہیں، تو میں ان بہنوں کو یہ مشورہ ضرور دوں گی کہ آپ صبح کے ٹائم کو جو ہے نا ضرور صبح کے ٹائم کو ضائع نہ ہونے دیا کریں، صبح کے ٹائم سے فائدہ اٹھایا کریں۔ آپ کے بچے سوئے ہوتے ہیں اس ٹائم جو ہے نا آپ اپنے کام جلدی جلدی کر لیا کریں۔ اگر آپ لوگ صبح اٹھ کے جلدی جلدی کام کر لیں گے، جب آپ کے بچے اٹھیں گے تو آپ کے بہت سارے کام ہو گئے ہوں گے۔ میری امی اللہ بخش کہتی ہوتی تھی کہ جو بچوں والی مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے ساتھ سوتی نہیں ہوتی ہیں، بچے سوتے ہیں تو وہ کام کرتی ہوتی ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک کہتی ہوتی تھیں، کیونکہ جو بچوں والی مائیں ہوتی ہیں وہ اسی انتظار میں ہوتی ہیں کہ ان کے بچے سو جائیں تاکہ وہ کام کر لیں۔ اور میں بچوں کی ماؤں کو یہ مشورہ دوں گی وہ صبح کے ٹائم سے بہت فائدہ اٹھایا کریں، کیونکہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے ساتھ انہوں نے رات بھی بہت مشکل سے گزاری ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ صبح اٹھ جائیں اور اپنے سارے کام کر لیں، اور بچے جب دوبارہ سوتے ہیں تو ان کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 سو لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا اور آپ کی صحت بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ بس یہ ہوتا ہے کہ کام کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا ہے، صرف مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹائم سیونگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم مینجمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اگر ایک لڑکی سیکھ لیتی ہے تو اس کے لیے جو ہوتی ہے زندگی گزارنا تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے، وہ اپنے جو ٹائم ہے اس کو اچھی طریقے سے گزار لیتی ہے، اس میں اسی کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ ٹائم کو سیو کرنا نہ آتا ہو، ٹائم کو جو ہے نا مینج کرنا نہ آتا ہو، تو پھر سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہماری اپنی صحت خراب ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں خود زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کہاں سے گزر رہی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں سے جا رہی ہے۔ اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزاریں، ایک اصول سے گزاریں، ایک ڈسپلن سے گزاریں۔ جب آپ اپنی زندگی کو ڈسپلن سے گزاریں گے نا تو پھر آپ کو کہیں بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ میرے ساتھ وہ بہنیں ضرور اتفاق کریں گی جو جن کے جو ہسبینڈ ہے وہ فوج میں، آرمی میں، ایئر فورس میں،
ان کی جو بیویاں ہوں گی ان کو پتہ ہوگا کہ ڈسپلن میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک ڈسپلن سے گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں انہوں نے صبح صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، اور انہوں نے ساری جو ٹائم ہوتی ہے اسی کے حساب سے ان ٹائم سیٹنگ کی ہوتی ہے، تو ان کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے۔ اور میں تو کافی ٹائم جو ہے نا ایئر فورس کے کالونیوں میں گزار کے آئی ہوں، اور وہاں کی میں نے لیڈیز کو دیکھا ہے، وہاں کے گھر بھی بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی بہت صاف ستھرے ہوتے تھے، اور ان کی جو وہ ہوتی تھی وہ صبح صبح اپنے سارے کام کر کے یقین جانے باہر کھڑی ہو کے گپے لگا رہی ہوتی تھی۔ وہ جو ہے نا وہاں پہ وہ لوگ، ہم لوگ اس کو گٹر میٹنگ کہتے ہوتے تھے، کیونکہ سیوریج لائن کے بڑے بڑے گٹر ہوتے تھے اور ان پہ سیمنٹ کی جو ہے نا شلفیں پڑی ہوتی تھیں، وہاں پہ لیڈیز بیٹھ کے گپے لگا رہی ہوتی تھی، اور ان کے کام سارے ختم ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا گھنٹہ ڈیڑھ گپ لگا کے پھر آ کے گھر میں کھانا بناتے ہوتے تھے، اور پھر اگلی روٹین ان کی سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گاؤں کی مارننگ فل روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو فل ڈے روٹین بھی آپ لوگوں کے ساتھ گاؤں کی شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کون سی جو ہے نا ولاگ میرے زیادہ اچھے لگتے ہیں، گاؤں کے ولاگ زیادہ اچھے لگتے ہیں یا میرے شہر والے ولاگ زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور روٹین کون کون سی آپ کو اچھی لگتی ہے، شہر والی روٹین زیادہ اچھی لگتی ہے کہ گاؤں والی روٹین زیادہ اچھی لگتی ہے۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک تھا وہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو چیز اپنی زندگی میں جو تجربات کی ہیں، جس تجربوں سے گزری ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میں کسی بک سے پڑھ کے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کرتی ہوں، میرا ذاتی جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، جس ایکسپیرینس سے میں گزری ہوں، میں وہ والا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اگر اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر، اور میرے جو نئے لوگ آئے ہوئے ہیں میرے چینل پر، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ ٹائم دیکھیں 10:19 پہ سارے کام میرے کلیئر ہو گئے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔